حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں نکلے، گشت کر رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک گھر سے آواز آتی ہے رات میں، بیٹی رات کا اندھیرا ہے، اچھا موقع ہے، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر اس دیوار سے کان لگا کے سننے لگے، دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ لڑکی کی بوڑھی ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور لڑکی کہتی ہے کہ نہیں ماں یہ غلط ہے۔ حضرت عمر کا اعلان ہوا ہے کہ اگر کوئی دودھ میں پانی ملائے گا تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے بیٹی اس رات کے اندھیرے میں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور جب دودھ میں پانی ملا دیں گے تو عمر کو کیا پتا کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، کون جا رہا ہے عمر کے پاس، مجھے تیری شادی کرانا ہے، اس لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تیرے شادی کے لیے ہمیں خرچ کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں جلدی کمائی حاصل کرنا ہے، کچھ کمانا ہے، میں جو کہہ رہی ہوں پانی ملاؤ۔ بیٹی اس وقت عمر نہیں دیکھ رہا ہے، ملا دو پانی۔ اس بیٹی نے جواب دیا ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں عمر سے نہیں ڈرتی، عمر کے رب سے ڈرتی ہوں، دھوکہ دینا غلط ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نے یہ بات سن لی، اپنے خادم سے کہا مکان نمبر نوٹ کرو اور آگے چلو۔ اس وقت کچھ نہیں بولا، آگے بڑھ گئے۔ صبح ہوئی تو اسی قاصد کے ہاتھ، اسی خادم کے ذریعے ماں بیٹی دونوں کو بلایا اپنے آفس میں۔ ماں سے پوچھا کتنا پانی ملایا تھا دودھ میں، وہ سمجھ گئی کہ میری چوری پکڑی گئی۔ کہا امیر المومنین پانی نہیں ملایا۔ کہا کیوں، تم تو بول رہی تھی۔ کہا ہاں میں بول رہی تھی پانی ملانے کے لیے، لیکن میری بیٹی نے منع کر دیا اور اس نے نہیں ملایا۔ عمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ کہاں رشتہ کیا ہے اپنی بیٹی کا؟ کہا امیر المومنین ابھی کہیں رشتہ نہیں کیا ہے، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ رشتہ کر سکوں، ابھی میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ بیٹھے ہو سن رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ میری تقریر کا اثر کیا نکلے گا، میں جانتا ہوں ایک خوبصورت کوئل کوکتی ہے، کہتے ہیں کتنا اچھا بولی، بس اتنا ہی کہہ کے رہ جاؤ گے، مولانا آئے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی، چائے کی ہوٹل پہ اتنا ہی کہو گے، لیکن جو کہا جا رہا ہے یہی سن رہے ہیں اور یہی جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی کسی بات پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل، انڈیا کا بھی رقبہ اتنا نہیں، 22 لاکھ مربع میل، پوری سعودیہ، عراق بھی اسی میں، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، فلسطین بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں ہے۔ یہ سب الگ الگ ملک ہو گئے، آج الگ الگ کنٹری ہیں، یہ سب پہلے ایک تھے۔ اتنی بڑی سلطنت پر اکیلا حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کہہ رہی ہے اے بوڑھی ماں تیری بیٹی کے لیے، عمر اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگ رہا ہے، کیا تو اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کو دے گی؟ کہا امیر المومنین مذاق کیوں کرتے ہو؟ تصور بھی نہیں تھا کہ عمر اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ کہا امیر المومنین مذاق
فرمایا اے بوڑھی ماں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تیری غریبی کی وجہ سے نہیں، تیری بیٹی کی دینداری کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے تیری بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور یہی اصلی دین ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ میں ایسی بہو چاہتا ہوں جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو دیندار ہو۔ وہ عورت تیار ہو جاتی ہے اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی اسی دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہنے والی عورت کی بیٹی سے، اس غریب لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ کیا کیا دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کے اندر؟ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسٹاگرام پر اس کے فالوور کتنے ہیں، کماتی کتنا ہے، اچھا ڈانس کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ جو جتنا کم کپڑا پہنے ہیں وہ اتنی ہی اونچے خاندان کی لڑکی، اتنے امیر باپ کی بیٹی۔ کتنا کنجوس ہے باپ جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا لا کر نہ دے سکے۔ تصور کریے آپ، جب رزق حرام ہم کھائیں گے، اپنے حلق کے اندر پیٹ میں حرام رزق جائے گا تو کہاں سے صالح اور نیک اولادیں پیدا ہوں گی؟ اب انتظار کر رہے ہو ابن تیمیہ پیدا ہوں، ابن القیم پیدا ہوں، احمد ابن حنبل آئیں، امام شافعی پیدا ہوں۔ ارے یہ ساری اولادیں ان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنی زبان پہ نہیں رکھا۔ ہم حرام مال کھائیں، دھوکہ دے دے کر مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ہم بزنس کریں، بے ایمانی کریں، رشوت کھائیں، سود کھائیں، بیاس کھائیں، اور مال حرام آپ خود کھائیں، بیوی کو کھلائیں، تو ہماری بیوی کی کوکھ سے انسٹاگرام پر ڈانس کرنے والی اولادیں پیدا نہیں ہوں گی، ناچنے والے نچنیے اور گویے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ابن قیم پیدا ہوں، ابن تیمیہ پیدا ہوں؟ نہیں، آج کے دور میں یہ امیدیں کہاں لگائی جا سکتی ہیں؟ حضرت عمر نے اس غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا، اپنے بیٹے کی بیوی بنایا۔ پھر آئیے اسی حدیث پر، 4 چیزیں، 2 چیزیں بتائیں، لمالہا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسب حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا کچھ لوگ لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کتنی ہے، خود تو لنگور ہیں لیکن بیوی حور چاہیے۔ کچھ لوگوں کی چوائس یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ملے۔ 3 چیزیں، اور 4تھی چیز بتائی اللہ کے رسول نے، اور لڑکی کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ وَلِدِينِهَا دینداری بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دینداری۔ ان 4 چیزوں میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ یہ 4 چیزیں دیکھنے والوں میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو ان 4 چیزوں میں دین دیکھ کر، دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتا ہے لڑکی کے اندر، وہ کامیاب ہیں، ان کو ترجیح دو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو ترجیح دو، یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں جو دیندار لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ دیندار لڑکی جب گھر میں آئے گی تو آپ کی ماں کی بھی خدمت کر لے گی، آپ کی بہن کی بھی خدمت کر لے گی۔ ماڈرن زمانے کی لڑکی لاؤ گے، سیدھے کہے گی تیری ماں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، تیری بہن کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، تیرے باپ کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا،
5-6 महीने सही से रहेगी, 1 साल होते होते तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप से भी दूर कर देगी और अलग हो देगी, शर्त लगाना शुरू कर देगी, और आप अलग नहीं होंगे तो कहना शुरू कर देगी इस घर में जिन्नात का असर है, साया है, ड्रामा करना शुरू कर देगी। औरतों के मकरो फरेब से आप वाकिफ नहीं हैं। जितनी लड़कियां आजकल आंखें बंद करती हैं जो घूम रही हैं ना, 100 में 95 लड़कियां ड्रामेबाज होती हैं, नौटंकी करती हैं। आप कहीं और शादी करना चाहते हैं, वो कहीं और शादी करना चाहती है, बस नौटंकी शुरू। मैं भुगत चुका हूं इस मंजर को। भोपाल में प्रोग्राम में गया था एक बार, मुझे लोगों ने कहा मौलाना साहब कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, एक लड़की है हमारे घर में, ज़रा एक नज़र उसको देख लीजिए मौलाना, बहुत परेशान है, 3 सालें 4 सालें हो गई इलाज करा करा के सही नहीं होती। मैंने कहा भैया ये सब मैं नहीं जानता हूँ यार, ये सब काम एक्सपर्ट लोगों से करवाओ, हम लोग इन सब कामों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अब वो कहने लगा नहीं नहीं मौलाना चलिए तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। ज़बरदस्ती अपने घर पे ले गया, नाश्ता वाश्ता कराया, और जब उसकी लड़की की तरफ नजर गई ऐसे, उस वक्त हमारी उम्र बहुत कम थी, 10-12 साल पहले की बात है, और कम उम्र थी। कहने लगे किसको लाए, हम ही को बोल रही है, बड़े बड़े बूढ़े मौलवी इलाज नहीं कर पाए, ये कल का लड़का ये इलाज करेगा मेरा। हमने कहा चुप, उसने कहा हमने कहा अरे बाप ये तो मर गए, बिल्कुल लग रहा था जैसे झपट जाएगी। अब मैंने सोचा कि भाई इसका इलाज तो मेरे पास है नहीं दिल में। मैंने अलग आके बाहर निकल के कहा कि भाई किसी बड़े आदमी को देखो, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। कहा मौलाना कुछ दम तो कर दीजिए। मेरे दिल में आया कि एक चालाकी करो, खेल खेलो। मैंने कहा रे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साया है, इतना बड़ा शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है। हमने कहा ये तो ठीक हो जाएगी। कहा कैसे, जबकि मैं सिर्फ एक धूल में लाठी मार रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि तेल गरम करो, सरसों का तेल लाओ। बोला कितना, हमने कहा 1 लीटर। 1 लीटर तेल लाया और उसी लड़की के सामने स्टोव जलाया गया और उस पर रख दिया उसको उबलने के लिए, खौलने के लिए। खूब खौल गया तेल, बहुत ज्यादा। जब खौलने लगा और जोश मारने लगा, तब उस तेल को मैंने कटोरी में भरा ऐसे, और उसको पकड़ा मैंने चिमटे से, और मैंने कहा उसके भाइयों से इस लड़की के दोनों हाथ पकड़ो और इसके दोनों पैर पकड़ो, और एक से कहा जो उसका रिश्तेदार लगता था, मैंने कहा इसका सर पकड़ो, ये तेल इसके कान में डालेंगे। क्यों? मैंने कहा वो जिन्नात जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आज के बाद। ये खौलता हुआ तेल इसके कान में डालना है, और वो अपने आंख से देख रही है, उबलता हुआ खोलता हुआ। वो तो समझ गई कि ये तेल जैसे ही मेरे कान में जाएगा तो मेरे तो कान के पर्दे बेकार हो जाएंगे, बहरी हो जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, क्या हाल होगा मेरा। तो उसके भाई कहने लगे अरे मौलाना ये जलता हुआ तेल नुकसान नहीं पहुंचेगा इसको। मैंने कहा जिन्नात आग से पैदा होता है, कुछ नहीं होगा। शैतान भी आग से पैदा है, आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, इस लड़की को कुछ नहीं होगा। अगर शैतान है इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, पकड़ो इसको। जैसे ही मैंने ऐसे किया वैसे ही वो झटकते हुए कहती है हट मौलवी, मेरा कान खराब करने के लिए आया है क्या है? मैंने पकड़ो इसको। कहती मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एकदम सारी चीजें कबूल दी, और साफ साफ उसने यही कहा जो मैंने उसके भाइयों से पहले बताया था कि मुझे इश्क का मामला लग रहा है। आपकी बहन जहां शादी करना चाहती है शायद आप वहां शादी नहीं करना चाहते हो, शायद ये मामला हो। बाद में जब उससे पूछा गया जब तेरे अंदर कुछ नहीं तो सही बता, तो उसने वही बताया, बिल्कुल वही कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, एक लड़का है वो हमारी बिरादरी का नहीं, हमारी कास्ट का नहीं, गैर मुस्लिम है, हमारे घर वाले उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ये नौटंकियां
یہ مولوی آپ کو بہت بیوقوف بنائیں گے. تمہاری بیٹی کے بال بڑے خوبصورت ہیں اس لیے جنات آ گیا. تمہاری بیٹی خوبصورت ہے اس لیے جنات آ گیا. اگر خوبصورت لڑکیوں پر ایسے جنات آنے لگیں تو یہ دلی اور بمبئی کے اندر جو ہاف نیکر پہن کر اور چڈیاں پہن کے جو گھوم رہی ہیں اور بال کھول کھول کر لپسٹک لگا لگا کر یہ انگریز عورتیں آ رہی ہیں اور ہماری جو گوا وغیرہ میں چلے جائیے تو واہیات لڑکیاں پھر رہی ہیں. کبھی ان کی اوپر جنات کو دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی شیطان ان کی اوپر حاوی ہوا؟ جنات ان لڑکیوں پر نہیں، مولویوں کی کھوپڑیوں میں سوار ہو چکا ہے. آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیے ورنہ لوٹ لیں گے آپ کو، برباد کر دیں گے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب پر، 95% لڑکیاں آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں. بات تھوڑی سی آگے کی طرف نکل گئی. میں پتا نہیں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو ترجیح دو. دیندار ہوگی تو سوچے گی میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں تو یہاں میری ساس کو میں ماں کا درجہ دوں گی، میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہوں تو اپنے سسر کو اپنے باپ کا درجہ دوں گی. وہ آپ کو الگ نہیں کرے گی. ماڈرن زمانے کی لڑکی ہوگی تو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے گی اور آپ کو ہونا پڑے گا، ورنہ نوٹنکیاں وہ اس طریقے کی کرے گی. یہ تو لڑکی والوں کو حکم ہے، لڑکے والوں کو کہ دیندار لڑکی دیکھو. جیسے حضرت عمر نے دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کر دی. امیری غریبی نہیں دیکھی، کاسٹ نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی. اب لڑکے والوں کو حکم ہے. اب لڑکوں کو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں کو حکم ہے. یہ تو لڑکے سے کہا دیندار لڑکی دیکھو، اب لڑکی والوں سے کہا جا رہا کہ تم کیا دیکھو. سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم، ہم میں اور آپ میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے پاس ہی بیٹیاں ہوں گی. آپ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی ہوں گی. اب بیٹی والوں کو نبی کا فرمان سنا رہا ہوں میں. اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. کیا بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر لڑکیوں والے اس پر عمل کر لیں تو دنیا میں فتنہ اور فساد ہی نہ ہو، طلاقوں کی نوبت ہی نہ آئے. کتنی زبردست پیشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. آئے لڑکیوں کے والدین، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس جب کوئی لڑکے کا پیغام آئے کسی دیندار، تمہاری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کسی دیندار لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آ جائے اور اس لڑکے کا اخلاق اچھا ہو، اس لڑکے کا دین اچھا ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کی دینداری تمہیں خوش کر دے، اس لڑکے کا اخلاق تمہیں اچھا لگتا ہو، یعنی وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، وہ آدمی مکمل طور پر دیندار ہو، با اخلاق ہو، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ ہو، اچھا اخلاق والا ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ، اس دیندار و باخلاق لڑکے کے ساتھ کر دینا. اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا. اس لڑکے کے پیغام کو اپنے گھر سے واپس مت لوٹانا. اس دیندار لڑکے کے پیغام کو لوٹا کر اس دیندار لڑکے کا دل مت توڑنا. اس لڑکے کے پیغام کو لوٹا کر اس کو نامراد مت کرنا. فزوجوہ، اپنی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کر دو، اس دیندار لڑکے کا اپنی بیٹی کے ساتھ گھر بسا دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا. اس زمین کے اوپر فتنہ پھیلے گا،
اور فساد برپا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ غور کریں، کتنی زبردست بات کہی اللہ کے رسول نے۔ اگر اس دیندار لڑکے کا پیغام تم نے لوٹا دیا تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، فساد دیکھو گے، یعنی تمہاری لڑکیاں پھر چین و سکون کے ساتھ اپنے سسرال میں نہیں رہ پائیں گی، زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد برپا ہوگا، کیونکہ تم نے دیندار لڑکے کو رلایا ہے، تم نے بااخلاق لڑکے کا دل توڑا ہے، اس لیے زمین پر تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں خوش نہیں رہ پائیں گی۔ اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کتنا عمل ہے آج سماج میں اس پر، کتنا عمل۔ ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم سماج پر نظر ڈالیں، ہم اپنی شادیاں دیکھیں۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے عظیم اور بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح، برکت والا نکاح وہ ہے ایسرها مؤونتن، جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا بیٹے کی تو 20 اور 25 روپے کا تو ایک کارڈ چھپتا ہے، 25 30 50 ہزار 1 لاکھ میں تو شادی ہال بک ہوتا ہے، میرج ہال بک ہوتا ہے، 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات آتی ہے، اور پھر باراتیوں کی ڈیمانڈ لڑکے کی طرف سے ہمارے مہمانوں کی عزت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے مہمانوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو بھائی، ہمارے 200 آدمی آئیں گے، 300 آدمی آئیں گے، ذرا عزت اچھی ہونی چاہیے، خاطری اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے کا گوشت مت کھلا دینا۔ بھیک مانگنے کی اسٹائل بدل گئی، لیکن ہے بھیک۔ عزت اچھی ہونی چاہیے، مطلب مٹن، دیسی چکن، اس سے نیچے مت کھلانا۔ آپ سے کہا کس نے کہ 300 آدمیوں کی بارات لے کر آؤ؟ کون سی حدیث ہے اور کس میں آیا ہے کہ لمبی چوڑی بارات لے کر آپ لڑکی والے پر بوجھ بن جائیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے نکاح ہوا کرتے تھے، کبھی ہم نے ان نکاح پر غور کیا ہے؟ بارات کا کون سا تصور ہے اسلام کے اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، سنیے دلچسپ واقعہ، نوجوانوں ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے، مطلب سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ یاد رکھیے گا، اس لڑکی کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا بھائی بھی نہیں تھا، اس کو شادی کی سخت ضرورت تھی، اس کو کوئی سہارا چاہیے تھا۔ بخاری کتاب النکاح کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے نبی آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول جواب دیجئے، میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں، مجھ سے شادی کر لیجئے اور میرے ساتھ گھر بسا لیجئے۔ آپ تیسری بار بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، سنیے نوجوانوں کیا شادی ہوتی تھی۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ سے بار بار کہہ رہی ہے، آپ جواب دیجئے نا اس کو، اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اب اور مزید نکاح کی، تو میرے ساتھ شادی کر دیجئے۔
آج کوئی کہہ کے دیکھ لے آدمی کہیں کتنا بڑا بےہودہ ہے، دیکھو وہ اس سے کہہ رہی شادی کے لیے اور بیچ میں یہ ٹپک پڑا۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہتر ہے، وہ آپ کے ساتھ کرنے آئی ہے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ شادی کر دیجئے، میں تیار ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے ایک بیوی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر تمہیں ضرورت ہے، شادی کرنا چاہتے ہو، تو تم نے ایک نظر اس کو دیکھ لیا، اس نے بھی ایک نظر تمہیں دیکھ لیا، اب اس عورت سے پوچھا بتاؤ میں تو نہیں کر سکتا، کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ کیا تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ اس عورت کو چونکہ ضرورت تھی، گھر بسانا تھا، اس لیے اس نے کہا اے اللہ کے نبی، کرنا تو آپ کے ساتھ چاہتی تھی، لیکن اگر آپ کو اب ضرورت نہیں ہے اور کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، شادی تو زبردستی نہیں نہ ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ اب جو چیز بتانے والی ہے وہ بتلا رہا ہوں، اور سنو ساتھیو، اللہ کے رسول نے کہا عورت تو تیار ہو گئی شادی کے لیے، لیکن اے نوجوان یہ بتا اپنی بیوی کو دے گا کیا؟ مہر کیا دے گا؟ یعنی لڑکی سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے دینے کو، لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے کیا دو گے؟ ہل عندک دین، تمہارے پاس مہر دینے کو کچھ ہے؟ کیا دو گے تم اپنی ہونے والی بیوی کو؟ تو اس کا بھی جواب سنو، اس نے چھوٹتے ہی کہا اللہ کے رسول وہ تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں، اور شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمارے سماج میں یہ تصور ہوگا؟ ہمارے سماج میں یہ تصور ہوگا کسی کے پاس کچھ نہ ہو شادی؟ کہا اللہ کے رسول ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ اللہ کے رسول نے اس کو گھر بھیجا، پہلے اپنے گھر جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا التمس، کوئی چیز ڈھونڈو، التمس شیئا، کوئی چیز مل جائے دینے کے لیے، اگر گھر میں ہو تو لاؤ، اس کو دے دو، اور اس کو دے کر وہی مہر بنا دوں اور تمہارا نکاح ہو جائے یہاں پر۔ وہ صحابی گھر گئے اور گھر سے آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، میں نے گھر میں بہت کچھ دیکھا، ما وجدت شیئا، ہم نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پائی، یعنی ہمیں گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کو دے سکوں، لیجئے، کوئی چیز نہیں۔ آپ نے اس کو دوبارہ گھر بھیجا، اور دوبارہ گھر بھیجنے کے بعد اس سے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے تو وہی لے آؤ، اسی کو مہر میں دے دو، کچھ تو دو بیوی کو۔ وہ صحابی دوبارہ گھر گئے، حدیث کے الفاظ آئے اور کہا ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ سوچ رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے دینے کو اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول نے نکاح، کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا؟ بیوی کو تو مہر دینا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ۔ کہنے لگا ایک چیز ہے، اگر اس سے کام چل جائے تو چلا لیجئے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ اب سنو گے تو ہنسی آئے گی۔ کہتا ہے اللہ کے رسول عندی ازار، ایک لنگی ہے میرے پاس، لنگی، تہمت۔ آپ نے کہا نئی؟ کہا نہیں، نئی کہاں ہے، سوتا ہوں تو اسی کو پہن کر سوتا ہوں، جب گھر میں آرام کرتا ہوں تو وہ لنگی پہن کر ہی سوتا ہوں، وہی ایک لنگی ہے۔ اگر آپ اس لنگی سے کام چلا سکتے ہیں تو بتائیے، وہ بھی پوری نہیں دوں گا، آدھی دے دوں گا اس کو۔ آپ نے کہا وہ لنگی بھی پرانی ہے تیرے پاس؟
اور وہ بھی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آدھی پھاڑ دے گا تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں رہے گی اور آدھی اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی. دینا ہے تو پوری لنگی دے. بولا اللہ کے رسول پوری تو نہیں دے سکتا, آدھی میں کام چل جائے تو ٹھیک ہے, آدھی میرے پاس رہے گی. میں جنگل اور دیہات میں جانے والا آدمی ہوں, کہیں دھوپ میں سستانے کے لیے بیٹھنا ہوگا تو آدھی پھٹی ہوئی لنگی کو بچھا کر کم سے کم بیٹھ تو جاؤں گا. کہیں لیٹنا ہوا تو اس کے اوپر کہیں لیٹ تو جاؤں گا. ہم آدھی لنگی دے سکتے ہیں, پوری نہیں دے سکتے. آپ نے کہا پھر اپنے پاس رکھ لے, آدھی لنگی کا تیرے کریں گے کیا, اس کے بھی کسی کام کی نہیں, تیرے بھی کسی کام کی نہیں, پوری تو ہی لے, اور کچھ نہیں ہے. کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا ادھر آؤ. اوف, یہ نہیں کہہ رہے ہیں جا تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو بلایا اور کہا ادھر بیٹھ گئے. آپ نے کہا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے تمہیں. اوف, اور نوجوانوں سنو, انگوٹھی لوہے تک کی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن جب پوچھا کہ قرآن کتنا یاد ہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول سورہ ملک یاد ہے, سورہ حشر یاد ہے, سورہ دہر یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے. اس نے کئی صورتوں کے نام گنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں, اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں. کہا ہاں. آپ نے فرمایا کیا ان صورتوں کو تو اپنی بیوی کو یاد کرا دے گا, کیا یہ صورتیں تو اپنی بیوی کو سکھا دے گا. اس نے کہا جی نعم, ہاں میں اپنی ہونے والی بیوی کو ان صورتوں کو یاد کرا دوں گا. اب اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا کیا ہے عورت, اے خاتون, تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے, قرآن کی یہ صورتیں یاد ہیں, اگر یہ صورتیں وہ تجھے یاد کرا دے اور تجھے سکھا دے اور یہی قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں تو کیا تو مہر میں قرآن کی ان صورتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہے, کیا ان صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے. اگر ہے تو تیرا نکاح کر دیا جائے. وہ عورت چیخ پڑی کہ اللہ کے نبی, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی آیتیں مہر بن جائیں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح پھر کس کا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کس کا ہو سکتا ہے. مجھے یہ مہر منظور ہے, قرآن کی آیتوں کو میں مہر ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اسی وقت اللہ کے رسول نے اس کا نکاح کر دیا اور اس عورت کو رخصت کر دیا. اس عورت کے ولی خود اللہ کے نبی بن گئے, کیونکہ بغیر ولی کے عورت کا نکاح جائز نہیں ہے. باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا, باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا, چچا نہیں ہے تو بڑا بھائی ولی بنے گا. کوئی نہ کوئی گھر کا آدمی ولی بنے گا. اور ولی میرے بھائیوں, اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں مانا جائے گا. من نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کر لیا جس لڑکی نے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے. اور جس لڑکی کا کوئی نہ ہو, باپ نہ ہو, بھائی نہ ہو, چچا نہ ہو, کوئی نہ ہو, تو پھر نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا. لیکن ولی کے بغیر وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے. جو لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو کر بھاگ جاتی ہیں اور دوسرے شہروں میں جا کر کسی حاجی کو اپنا باپ بنا لیا, کسی کو بوڑھے کو اپنا باپ بنا لیا, یا کسی نوجوان کو اپنا بھائی بنا لیا, اور مولانا صاحب کے سامنے وہ حاجی, وہ بڈھا اگر کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں اس کا باپ بن گیا ہوں, تو باپ بنا لینے سے باپ نہیں بن جائے گا. چاہے کتنی آیتیں اس لڑکی کی اوپر پڑھ دی جائیں, اس کے نکاح میں پڑھ دی جائیں, پورا قرآن پڑھ دیا جائے, پھر بھی وہ نکاح باطل رہے گا, وہ نکاح جھوٹا رہے گا, وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. لہذا کورٹ میرج
ہمارے قانون کے مطابق تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر سے کورٹ میں ہونے والا نکاح جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ میں ایسے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ نکاح کر کے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ سن لیں کہ وہ زناکاری کر رہے ہیں، وہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے وہ سارے کے سارے حرامی ہیں، ناجائز بچے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے باپ کی وراثت میں حقدار ہوں گے، نہ ان کو وراثت میں حصہ ملنے کا کوئی حق اسلام دیتا ہے۔ یہ زناکاری اور بکاری کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے سچائی یہی ہے، جس کو برا لگے لگتا رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس نکاح کے اندر نہ بارات کا پتہ چلا، نہ جہیز کا پتہ چلا، نہ لڑکی والے کی طرف سے کھانا کیا گیا۔ اب تو لڑکی والے کھانا اور ہو رہا ہے، بفر سسٹم اور ہو رہا ہے۔ بفے سسٹم سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم ہے، انتظام۔ آپ ہمارے لکھنؤ میں آ جائیے، ہمارے اٹاوا چلے جائیے، کانپور چلے جائیے، باراتی آ رہے ہیں، اچھا سا کھانا بنایا ہوا ہے، کرسیاں ورسیاں نہیں ہیں، ہر آئٹم بنا ہوا رکھا ہے، اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ کھڑے ہو کے۔ اس کا نام ادبن رکھا گیا ہے بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، سور سسٹم، گدھا سسٹم۔ اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ یہ ہے آج ہماری تہذیب۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں جو بات کہی تھی پھر دہرا رہا ہوں کہ شادیوں کی ڈیمانڈ میں جہیز کی ڈیمانڈ ہماری گھر کی برکتوں کو چاٹ جاتی ہے، ہمارے گھر کی برکتوں کو چاٹ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کلکتہ کی ایک لڑکی بیاہی گئی تھی آج سے 22 23 25 سال پہلے، اور اس کا رشتہ لگا تھا، لیکن جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ سلیم صاحب کی بیٹی تھی، وہ کلکتہ کے رہنے والے۔ پھر حیدرآباد سے ایک نکاح کا پیغام آتا ہے اور لڑکے نے یہ طے کر لیا کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ لڑکی والے بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کی اس سنت کے مطابق شادی ہوگی۔ جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، شادی ہو گئی۔ لڑکے نے کہا کہ جب سنت کے مطابق ہی نکاح کرنا ہے تو کیوں 4-5 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ؟ میں پرسوں آ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ نکاح کر دیجئے، میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ جاؤں گا۔ مجھے تھوڑی کوئی بارات لانا ہے، اور آپ کو بھی تو جہیز نہیں دینا ہے۔ جب سنت کے مطابق ہی کرنا ہے تو آپ بھی مت کھلائیے کسی کو کھانا وانا لڑکی، کہ آپ بھی ایسی شادی کر دیجئے۔ بہرحال کہا کہ آ جائیے، اور فوراً آنن فانن نکاح ہو جاتا ہے۔ لڑکا اپنے ساتھ ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت بھی لے آیا، جس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے۔ اور وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ لے کے چلا گیا، ٹرین پر بیٹھ کر یہ لوگ جاتے ہیں۔ راستے میں کسی اسٹیشن پر وہ بوڑھا اور بوڑھی اتر جاتے ہیں جو اس کے فرضی ماں باپ تھے۔ لڑکی حیدرآباد پہنچ جاتی ہے۔ اس لڑکے نے 5-6 دن 1 ہفتہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا۔ لڑکی خوش تھی، ماں باپ بھی خوش، چلو میری بیٹی کا شریعت کے مطابق سنت کے مطابق نکاح ہو گیا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد اس لڑکے نے اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں بیچ دیا۔ چلا آیا، اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگا، کسٹمر آنے لگے، وہ ہر کسٹمر کو بولتی کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میرے ساتھ دھوکا ہوا، لیکن جو پیسے دے کر آیا ہو وہ کیسے چھوڑ دے گا۔ پڑتی تھی وہ،
اور مجبور ہو کر وہ سب اس کو کرنا پڑتا تھا جو ایک شریف لڑکی 1000 بار سوچتی ہے۔ ایک موقع آیا کہ ایک لڑکا کسٹمر تھا، اس کے پاس گیا، لیکن لڑکی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو ترس آ گیا۔ اس نے پوری وجہ اس سے پوچھی تو اس نے پوری داستان سنائی۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تم میری بہن ہو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اب تم بتاؤ میرے لائق کام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں ایک لیٹر لکھ رہی ہوں، اس لیٹر کو میرے گھر تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو۔ اس نے کہا یہ ذمہ داری میری۔ اس نے رات کے اندھیرے میں لیٹر لکھا، آنسوؤں کو ٹپکا ٹپکا کر لیٹر لکھتی ہے اور وہ لیٹر بند کرتی ہے، چپکاتی ہے اور اس لڑکے کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اس لیٹر کو پڑھنا نہیں، میرے گھر تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے میں پڑھوں گا نہیں، اپنے کرائے سے میں جاؤں گا۔ لڑکی کے دیے ہوئے ایڈریس پر وہ پہنچتا ہے، لڑکا اس لڑکی کا لیٹر لے کر۔ اس زمانے میں یہ موبائل نہیں چلتے تھے، یہ اس طریقے کے فون نہیں تھے، جو ایسا ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، بائی پوسٹ تھی، کوئی چیزیں آتی اور جاتی تھی، جو ایک ہفتے میں آتی تھی، ایک ہفتے میں جاتی تھی۔ یہ لڑکا ٹرین پہ بیٹھا اور چلا آیا، سلیم صاحب کا گھر پوچھتے ہوئے پہنچا، اور جب پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلیم صاحب نے دروازہ کھولا، کہا میں حیدرآباد سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی نے لیٹر دیا۔ باپ نے، سلیم نے خوشی خوشی وہ لیٹر لیا، اس لڑکے کو اندر بلایا، پانی پلایا، اپنی بیٹی کی سہیلیوں کو بلایا کہ آج تمہاری سہیلی کا لیٹر آیا ہے۔ سلیم صاحب سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی میرے داماد کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوگی، فرشتہ صفت انسان اس کو ملا ہے، سنت کے مطابق میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا ہے۔ جب سلیم صاحب نے اس لیٹر کو کھولا تو پڑھتے ہیں پیارے ابو جان السلام علیکم، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میری خیریت لیٹر پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اے ابو جان، کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھ بن چکی تھی کہ آپ ایک بار بھی لڑکے کی حقیقت کو تلاش نہ کر سکیں؟ وہ بوڑھا اور بوڑھی جو دوسری اسٹیشن پہ اتر گئے، وہ اس کے فرضی ماں باپ تھے۔ جس داماد کو آپ فرشتہ صفت سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ وہ پرلے درجے کا شیطان تھا؟ آپ نے سنت کے مطابق شادی تو کر دی، لیکن لڑکے کی حقیقت آپ نہیں جان سکے۔ اس نے مجھے یہاں 20,000 روپے میں لا کر بیچ دیا، درندے میرا شکار کر چکے ہیں۔ اے ابو جان، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں سے چھڑا سکیں۔ مجھے چھڑانے کے لیے آپ کو اپنا مکان، زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ آپ کو بیچنا بھی پڑ جائے گا، تب بھی آپ اس گنڈے سے مجھے نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ پاورفل آدمی ہے یہ، اور میں اپنی گندی شکل اور ناپاک چہرہ لے کر میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اے ابو جان، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں پھندا لٹکا کر اور اس میں اپنا گلا لگا کر خودکشی کر لوں گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میرا رب مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ اس دلدل میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مجھے یہ ناپاک زندگی پسند نہیں ہے۔ اے ابو جان، میں یہ آپ کو بتائے بغیر بھی مر سکتی تھی، لیکن میں یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو چھوڑ کر آئی ہوں، جس کی عمر 6-7 سال ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو صرف ایک گزارش کرتی ہوں، اے میرے پیارے ابو، آج سے ہی اتنی محنت کرنا کہ میری بہن کے لیے، چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا۔ آگے کے جملے سنیے، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا
کہ جو بھی کتا جتنی ہڈی مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں آپ کی بیٹی، بد نصیب آپ کی بیٹی جمیلہ، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے اور وہیں حیدرآباد کے کسی قبرستان میں دفن کر دی جاتی ہے۔ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا سنت کے مطابق کر کے لے گیا تو وہ دھوکے باز نکلتا ہے۔ ہم کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ کتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میر تقی میر نے بھی یہی کہا تھا۔ جب میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی سے 1 مہینہ پہلے جب داماد کی طرف سے لسٹ آ گئی یہ جہیز چاہیے، تو میر تقی میر بہت روئے، لیکن لڑکا اچھا تھا اس لیے اپنی دکان اور مکان سب کچھ بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر دیا۔ بیٹی کو نہیں بتایا۔ جس دن بارات آئی، ڈولی سجی، جب رونے لگے سب تو بیٹی کو روتے ہوئے رخصت کیا، اور جب بیٹی ڈولی میں بیٹھ گئی تو وہ اپنی سہیلی سے چپٹ کر رونے لگی، میر تقی میر کی بیٹی۔ تو میر تقی میر کی بیٹی کی سہیلی کہنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ گھر سے رخصت ہو رہی ہوں، میرا باپ اور ماں اکیلی ہیں اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا کہ میری سہیلی، تو آباد ہو گئی، تیرا گھر تو آباد ہو گیا، لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تیرے ہونے والے تیرے شوہر نے 1 مہینہ پہلے جہیز کی لسٹ بھیج دی، اور تیرے باپ نے اس جہیز کے سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے اس گھر کو جس کو تو چھوڑ کے جا رہی ہے اس کو بیچ چکا ہے۔ 2 مہینے کی مہلت مانگی ہے گھر خالی کرنے کے لیے۔ وہ دکان بیچ چکا ہے جس دکان میں تیرا باپ بیٹھتا ہے۔ 2 مہینے کی مہلت دکان کی بھی مانگی، تو آباد ہو گئی لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ کسی طریقے سے لڑکی گھر پہنچی سسرال، لیکن اس نے اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کہا تمہیں میرے ماں باپ کے مال سے پیار تھا، وہ مل چکا ہے، جاؤ اس کے ساتھ سو جاؤ، خبردار جو میرے قریب آئے۔ لڑکے نے کہا کہ آج کی رات تو بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے، تم بحث کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ آج مجھے اکیلے چھوڑ دو، میں سوچ نہیں پا رہی ہوں کہ میرا باپ کس حال میں رہے گا، میرے باپ پر کیا گزرے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی، ورنہ کب کی ٹھکرا دی ہوتی اس رشتے کو۔ اس نے کہا بحث کل کر لینا، لیکن آج تو تم ملاقات کرو۔ کہا کہ دور ہٹ جاؤ۔ اس نے کچھ زبردستی کرنا چاہا، لڑکی چیختی ہے، ڈبل بیڈ سے گرتی ہے نیچے، اور جیسے ہی گرتی ہے اس لڑکی کو اٹیک پڑتا ہے، اور میر تقی میر کی بیٹی اسی رات مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میر تقی میر جب مسجد میں گئے تو ان کو بھی پتا چلا کہ میری بیٹی جس کی ابھی ڈولی سجی ہے عشاء کے بعد، وہ اپنے سسرال میں مر گئی۔ میر تقی میر نماز کے بعد اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو لے کر سسرال کی طرف، بیٹی کی سسرال کی طرف اپنے سمجھانے کی طرف پڑھتے ہیں۔ سورج نکل چکا ہے، لڑکی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ میر تقی میر کہتے مجھے بیٹی کا چہرہ دکھاؤ۔ جواب دیا جاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ غسل سے فارغ ہو گیا، ناک میں کاٹن، کانوں میں کاٹن لگا دیا گیا، سفید کفن سے لڑکی کو ڈھانک دیا گیا۔ میر تقی میر سے کہا گیا آؤ اب تم اپنی بیٹی کا ایک بار دیدار کر لو۔ میر تقی میر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور چیخ کر کہتے بیٹی زندگی کا آخری شعر میں اب پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑے شاعر تھے میر تقی میر، لیکن زندگی کا آخری شعر کہتے ہیں کہ اب پڑھتا ہوں، اور آج کے بعد میری شاعری ختم۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر ایسے پکڑ کے کہا بیٹی اب آیا ہے خیال لارا میں جائیں اس نام مرادی میں، اب آیا ہے خیال لارا میں چھا اس نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ میری بیٹی تیرے
शौहर ने जो मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो उसने लिस्ट में लिखना भूल गया था, जो उसने अपने घर से दे दिया है। आए मेरी बेटी, इसी जहेज की बात को सुनकर तू रो दी और तेरा अटैक पड़ गया, तू मर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं तुझे तेरे शौहर के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। तेरा शौहर जालिम है, ये डिमांड न करता तो तू आज न मरती, तुझे अटैक न पड़ता। आए मेरे दामाद, मेरी बेटी को तन्हाई में ले जाओ और अपना कफन इसके जिस्म से उतार लो। मैं एक चादर लेके आया हूं, मेरी लाई हुई चादर मेरी बेटी को उड़ा दो, मेरी बेटी को पहना दो। मेरी बेटी मेरी चादर में लिपटी जाएगी और तुम्हारे नहीं, ये मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। मैं अपनी बेटी को तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। कुछ मुल्ला मौलवी हाजी नमाजी आए, कहने लगे छोड़ो जो हुआ जाने दो, किसको मालूम था, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तो सब्र करो। खामोश, आ गए हो समझाने के लिए, सब्र करो सब्र करो। उस वक्त कहां चले गए थे तुम मुल्ला और मौलवी और हाजी और नमाजी? मर गए थे जब इसने एक जहेज की लिस्ट दी थी। उस वक्त नहीं कहा जा रहा था कि जहेज मत मांगो, एक गरीब आदमी इतना लंबा चौड़ा जहेज कहां से देगा? उस वक्त तुम्हारी जान चली गई थी। आज आ गए हो मुझे समझाने के लिए। मेरी बेटी इसके कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। और मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गए और अपने कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाया। मेरे भाइयों, जहेज की वजह से कितने लड़कियों की जानें जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहेज जैसी खुराफात को हम अपने मुआशरे से ख़त्म करेंगे और शादियों में आसानी पैदा फरमाएंगे। मुझे निकलना है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे 5 मिनट के लिए यहाँ बैठकर गुजारिश करता हूँ कि इदारा है और आप ही लोगों के रहमो करम से इदारा चल रहा है। यूपी में इदारे बंद होने की कगार पे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ इदारे चल रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुझसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप 26 साल का एक लंबा अरसा हो गया है, बराबर मुझे बिहार, बंगाल, झारखंड की सरजमीन पर अब तक बुलाया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट में मेरे हाथ में भी आप देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दें और इस इदारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमा दें। मैं 5 मिनट के लिए बैठा हूं, देखता हूं आज कितनी आपको मुझसे मोहब्बत है। मेरे हाथ पे आप मदरसे का ताउन करें, अल्लाह ताला आपको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे नौजवानों को दीनदार नेक लड़कियां अता फरमा दे और जो दीनदार लड़कियां हैं उनको दीनदार लड़के अता फरमा दे। हमारी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जहेज की लानत से हमारे मुआशरे को पाक व साफ कर दे। ऐ अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। जल्दी जल्दी देते जाइए। आइए, मुसाफ़ा भी करते जाइए मुझसे जो लोग शौक़ रखते हैं, और मेरे हाथ में मदरसे का ताउन भी करते जाइए। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ला माशाअल्लाह, थोड़ा सा आगे कर। जज़ाकुमुल्लाह।